یہ جزوی اطاعت نہیں، اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ He knows you through and through، وہ جانتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تمسخر کہلائے گا، ڈٹھائی کہلائے گی، استہزاء کہلائے گا، دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے، تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے۔ بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں، اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا، بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ جو مانا کیوں مانا؟ کہ نفس کو پسند ہے۔ دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی؟ نفس کو۔ اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے۔ جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی، کیوں؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل آپ کا افسر کون ہوا؟ نفس یا اللہ؟ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا نفس کو، تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت۔ بظاہر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کہ آپ کی اطاعت کلی ہو، جو اللہ کا حکم سر تسلیم خم۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے، جذبات کی رو میں آپ بہہ گئے، غلطی ہو گئی۔ ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان۔ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں، میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے نا ایسا؟ جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے، طوفان کی طرح جذبات چڑھے، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پچھتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ فوراً رجوع کریں گے، فوراً توبہ کریں گے۔ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی توبہ کرتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر آپ نے with cold reasoning، جیسے آپ کہتے ہیں نا cold blooded murder، ایک ہے جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ کا کنگا لگ گیا کسی کو، وہ اللہ کا بندہ ایسا غصیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو، آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا مر گیا، تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا؟ نہیں تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھونسا مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ایک گھونسے میں ختم ہو گیا۔ کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا؟ نہیں۔ یہ اور 6 ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں، آج مجھے اس کی جان لینی ہے، پستول لے کر چلے، سنبھال کر چلے، گولیاں گن کر چلے،
اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا، اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اجی کیا کریں، کام نہیں چلتا، سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے۔ یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ روکھی سوکھی نہیں کھانی بھائی، کھانے پراٹھے ہی ہیں، لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی۔ یہ ہے وہ گناہ، یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اہل علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا، وہ ایک چیز بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر